اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں الا ان الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، جس طرح انسان کے جسم کے لیے سر ایک اہمیت رکھتا ہے، سر قائم ہے تو بندہ قائم ہے، سر جدا ہے تو بندہ ختم ہے، اسی طرح بندہ مومن کے لیے صبر اس کے ایمان کے لیے ایسے ہی حیثیت رکھتا ہے، صبر کی اہمیت بھی ایسے ہی ہے اس کے ایمان کے لیے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان افضل عیش ادرکناہ بالصبر، سب سے بہتر زندگی ہم نے جو گزاری ہے وہ وہی گزاری ہے جس میں ہم نے صبر کیا ہے، صبر والی زندگی، کیونکہ سب سے زیادہ بندہ اس وقت اپنے رب کی یاد میں ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف مصروف ہوتا ہے اور اپنے رب کی طرف مشغول ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کسی بندے سے کوئی نعمت لے لے، مصیبت پریشانی آ گئی، مالی لحاظ سے آ گئی، کوئی عزیز اس کا خاص گھر کا فوت ہو گیا، ظاہری بات ہے وہ نعمت تھی اللہ نے لے لی، وہ بھائی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، ماں باپ کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، اب وہ نعمت اللہ نے لے لی اور رب نے اس بندے کو صبر کی توفیق دے دی، تو بے شک رب نے جو چیز اس سے لی ہے اس سے بہتر اسے عطا کی ہے۔ کسی نعمت کا چلے جانا اس سے بڑھ کر رب کا کرم کیا ہے، یعنی وہ نعمت اگر موجود رہتی وہ نعمت اتنی بڑی اس کے لیے فائدہ مند نہیں تھی جتنی یہ صبر کی توفیق اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یہاں پر پھر صبر کی بھی کئی اقسام بیان کی گئی ہیں، صبر کی 3 سب سے مین اقسام ہیں۔ ایک ہے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا، یعنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں اس کے ذکر میں ڈٹے رہنا، فرائض واجبات کو ادا کرتے رہنا، کبھی بھی اس میں کمی بیشی سستی کی طرف نہ جانا۔ ایک ہے الصبر عن معصیت اللہ تعالی، اللہ کی نافرمانی سے صبر۔ اب یہ 2 چیزوں کو علیحدہ کیوں بیان کیا کہ ایک صبر ہے عبادت پر ڈٹے رہنا، ایک صبر ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، کیونکہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو عبادات میں بھی مشغول رہتے ہیں اور ان سے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ایک طرف 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، دوسری طرف ہم رشوت بھی لے رہے ہیں، ایک طرف 5 وقت کے نمازی بھی ہیں اور دوسری طرف ہم سود بھی کھا رہے ہیں، ایک طرف 5 وقت کے نمازی بھی ہیں اور دوسری طرف دوسرے ہم سے حرام کام اس میں ہم مبتلا ہیں۔ تو اب رب تعالیٰ نے جو صبر ہمارے اوپر لازم کیا ہے، جو واجب ہے صبر، وہ کون سا ہے؟ ایک ہے اللہ کی اطاعت پر صبر یعنی ڈٹے رہنا، اور دوسرا صبر کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ ایسے بھی کچھ ہوتے ہیں جو عبادت والے صبر پر قائم نہیں ہوتے، یعنی عبادت گزار نہیں ہوتے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں دنیا میں کہ سود ساری زندگی نہیں کھایا لیکن نماز بھی نہیں پڑھی، ساری زندگی حرام کا ایک پیسہ نہیں کمایا لیکن نماز میں کوتاہی کرتے رہے، ساری زندگی رشوت کا ایک پیسہ نہیں لیا، حرام نہیں کھایا، کوئی حرام کام نہیں کیا، زنا سے بچتے رہے، شراب سے بچتے رہے، جھوٹ سے بچتے رہے، لیکن عبادت پر اتنے وہ کاربند نہیں تھے۔ اس لیے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا کہ اس صبر کا اپنا مقام ہے، اس صبر کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ کی عبادت پر بھی ڈٹے رہنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بھی بچاتے رہنا ہے۔ وہ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ بات پھر زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن مختصر الفاظ میں، کہ آپ نے پوچھا غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور غریب وہ ہوتا ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کی جیب میں پیسہ ہی کوئی نہیں، نہ درہم نہ دینار ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مفلس نہیں ہے، مفلس تو میری امت میں سے وہ ہوگا جو نمازیں بھی لے کر آئے گا، حج بھی لے کر آئے گا، عمرے، زکوٰۃ، صدقات، روزے، سب کچھ لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، اب اس کی نمازیں ان کو دی جائیں گی جن پر یہ ظلم کرتا رہا ہے، سب کچھ ان کو دے دیا جائے گا، لیکن وہ حقدار ابھی ختم نہیں ہوں گے، اور پھر رب ان سے پوچھے گا اس کے پاس تو نیکی کوئی نہیں رہ گئی، اب کیا لینا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ اس کے پاس نیکی نہیں ہے، ہمارے پاس تو گناہ ہے نا، ہمارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیں، ہم اس کو پھر معاف کریں گے۔ اب حضور فرماتے ہیں نیکیاں لے کر آیا اور گناہ اس کے سر لاد دیے گئے اور جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اصل میں غریب وہ بندہ ہے، تو وہ کیسا بندہ ہے؟ جو صبر تو کرتا تھا اللہ کی اطاعت میں،
روزہ دار بھی تھا، نمازی بھی تھا، ساری عبادتیں کرتا تھا، ایک صبر تو اس کے پاس موجود تھا، لیکن دوسرا صبر اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ گناہوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو وہ نہیں بچاتا تھا۔ اور تیسرا صبر، وہ صبر جو مصیبت اور کسی آزمائش کے وقت کیا جاتا ہے۔ تو ان میں سب سے افضل جو صبر ہے، یہی وہ 3 قسمیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ وہ اللہ کی خاطر کسی گناہ کو چھوڑنا ہے، اور پھر اس کے بعد مقام آتا ہے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو کامل کرنا، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو